السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش اور خرم رکھے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ آج کا قصہ ذرا غور سے سننا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، اپنے پالنہار سے، اپنے پیدا کرنے والے سے بہت ساری شکایتیں رہتی ہے کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم پر ہی مصیبتیں کیوں آتی ہے، ہم پر ہی پریشانیاں کیوں آتی ہے، یہ تمام ساری آفتیں آخرکار ہم پر کیوں آتی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض کسی کی زبان پر آ جاتا ہے تو کسی کے دل میں رہتا ہے کہ آخرکار یہ مصیبتوں کے پہاڑ، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ بلائیں آخرکار ہم پر ہی کیوں آتی ہے۔ لیکن آج کے قصے سے ہماری یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں صحیح ہوا کرتے ہیں۔ اب قصہ سنیے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر جہاز پر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں جہاز ہچکولے کھانے لگا اور اب ڈوبنے کے قریب ہو گیا، تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے، جہاز کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، اگر ہم کو زندہ رہنا ہے تو اگر آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز ہلکا ہو جائے گا، ہم کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہے آپ کے سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ایک تاجر نیا ہے اور وہ بہت زیادہ سامان لایا ہے، اس کا سامان پھینک دیا جائے، اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ سب تاجروں نے اس کی بات پر بھی اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان تھا اس تاجر نے اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ میرے اکیلے کا ہی سامان کیوں پھینکا جائے، آخرکار سب کی جان کے اوپر ملک الموت منڈرا رہی ہے، تو میرے اکیلے کا سامان کیوں؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب کا برابر ہوگا اور سب کی جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے تاجر کے ساتھ بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی اور جھگڑا ہو گیا، اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر کو اس کے سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اب ہوا یہ کہ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر تھک کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کی لہروں نے اسے کسی ویران جزیرے کے کنارے پر پھینک دیا ہے۔ وہاں نہ آدم نہ آدم ذات، انسان کا دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہیں، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ تاجر بڑی مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور اللہ سے مدد مانگی
اور اللہ سے کہا اے اللہ اس مشکل وقت میں میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر اس تاجر کو گزر گئے۔ اسی دوران اس تاجر نے درختوں کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس نے گزارا کیا، اور اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا تھا تو وہ وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے اس سوداگر نے جنگل سے لکڑی کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تاکہ سردی اور گرمی سے بچ سکے۔ اب ایک دن ہوا یوں کہ اب ایک وہ تاجر کھانا بنا رہا تھا آگ جلا کر، اور جو چولہے کی آگ تھی وہ غلطی سے جھوپڑی میں کسی جگہ لگ گئی تو جھوپڑی جلنے لگی۔ اس تاجر نے جھوپڑی کو بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھوپڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ اب تاجر تو بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اور رونے لگا، چیخنے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ یا اللہ میرے ہی ساتھ کیوں؟ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ہی ساتھ کیوں؟ ہم لوگ بھی ایسے ہی شکایت کرتے ہیں نا کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس تاجر نے کہا کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں؟ پہلے تو مجھے سمندر میں پھینک دیا گیا، میرا سامان ضائع کر دیا گیا، اب یہ جھوپڑی چھوٹی سی تھی، میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا، اور میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں، یا اللہ یہ آفت مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ ایسے ہی بہت ساری شکایتیں اس تاجر نے اللہ تبارک و تعالی سے کی، اور ایسے ہی بھوکا سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے اس جزیرے کے پاس ایک جہاز کھڑا ہوا دیکھا، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، جو اس کی مدد کرنے کو آئے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ وہ خوش ہوا، کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس تاجر کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ جو چل رہا تھا اس کے ساتھ، اور وہ جہاز والے اس کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر تو وہ یقین نہیں کر پایا رہا تھا کہ یہ کیسے میرے پاس آ گئے اور کس نے ان کو بھیجا ہے۔ تو اس تاجر نے ان جہاز والوں سے پوچھا کہ بھائیو ایک بات بتاؤ کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ تمہیں میرا ٹھکانہ کس نے بتایا؟ یہ تو بالکل انجان جگہ ہے۔ تو ان جہاز والوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب بھی کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اسی طرح اشارے کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے، دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو ہم تم کو دیکھنے کے لیے آ گئے، تمہاری مدد کے لیے آ گئے۔ وہ تو بڑا خوش ہوا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو تاجر نے بتایا کہ کس طرح ناجائز طریقے سے جہاز والوں نے اسے پانی میں پھینک دیا تھا، اس کے سامان کو پھینک دیا تھا۔ تو وہ جو لوگ اس کو بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ تم اس جہاز کی بات کر رہے ہو؟ میں آپ کو بتا دوں، تم خوش ہو جاؤ جو جہاز منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز کے اوپر حملہ کر دیا اور پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجروں کو مار ڈالا، صرف تم اکیلے بچ گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ وہ سوداگر تو رونے لگا اور وہیں پر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، تیرے کام اور تیرے فیصلے سب اچھے ہوتے ہیں۔ تو جو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر کرتا ہے۔ ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، ہمیں ہی صبر نہیں ہوتا کہ ہم تیرے فیصلوں پر بہت سارے اعتراض اٹھانے لگتے ہیں کہ اللہ، تو نے ہی ہمارے اوپر کیوں پریشانی ڈال دی؟ آخر امتحان ہے تو میرا ہی کیوں ہے؟ یہ بہت ساری دنیا ہے، ان کا امتحان تو کیوں نہیں لیتا؟ آخر کسی کام کے لیے اگر پھنسنا ہوتا ہے تو مجھے ہی کیوں پھنساتا ہے؟ ساری آزمائشیں، ساری پریشانیاں، ساری آفتیں، ساری بلائیں، ساری برائیاں مجھ میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ آخر یہ دنیا کس لیے ہے؟ ان کے اوپر تو کیوں نہیں پریشانیاں بھیجتا؟ ان کا امتحان تو کیوں نہیں لیتا؟ ہمیں یہ اپنے پروردگار سے بہت ساری شکایتیں ہوتی ہے۔ آج کے اس قصے کے اندر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بیکار ہے۔ ہمارا امتحان وہ لیتا ہے تو کیوں لیتا ہے؟ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے تو کیوں بھیجتا ہے؟ اس پریشانی کے اندر بھی خیر ہوا کرتی ہے، اور وہ خیر ہمیں دکھائی نہیں دیتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی دیکھتا ہے۔